अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान जहीर अब्बास गोरसी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी खबरें आप तक आएं, लेकिन कई जगहों की ऐसी खबरें भी आती हैं जो आपका दिल दहलाती हैं। आज इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, एक कोटरंका की सरजमीन है। इस वक्त मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे एक छोटी सी बच्ची है और हमारे साथ विजय जी भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर में 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और 2G की सहूलियात ही मिली है। बीच में कुछ अरसा ऐसा भी गुजरा कि लोगों को जो इंटरनेट खिदमात थी वो बंद कर दी गई थी और लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद कोरोना वायरस आया और इसके बीचों बीच जो 2G सर्विस बहाल रखी और 4G इंटरनेट सर्विस अभी तक बहाल नहीं की गई है, तो उसकी वजह से बच्चे लोग कितने परेशान हैं, जो पढ़ाई करते हैं कितनी ज्यादा मुसीबत से गुजरते हैं, उसके हवाले से आज एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। ये अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती है कि किस तरह से हम लोग मुसीबत का शिकार हो रहे हैं और सरकार इस पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पा रही, और उधर से दावे भी किए जाते हैं कि हम बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी नौकरी के लिए बड़े बड़े इकदाम कर रहे हैं। जी, आपका आवाज न्यूज में खैर मकदम है। तो क्या नाम है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आप आवाज़ न्यूज़ वालों का। मेरा नाम हलीमा सादिक है और मैं यही कोटरंका की सरजमीन में वहाँ रहती हूँ। तो आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं? स्कूल कोटरंका में। जो 4G इंटरनेट खिदमात बंद की गई है जम्मू कश्मीर में, तो उसके हवाले से क्या है? उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज 21वीं सदी में भी जो है वो 2G इंटरनेट की सुविधा हमें मिल रही है। तो आज पूरी दुनिया जो है वो कोरोना महामारी से भी जूझ रही है। तो इस कोरोना महामारी की वजह से आज पूरी दुनिया में स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस हर चीज़ जो है वो बंद है। लेकिन हमारे स्कूल जैसे ये लॉकडाउन लगा तो हमारे स्कूल के सभी स्टाफ ने जो है सॉफ्टवेयर वगैरह सब खरीद के रखे थे, लेकिन इंटरनेट 2G होने की वजह से हम अपनी क्लासेस का जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। हमें ऑनलाइन क्लासेस PDF भी सेंड किया जा रहा है, लेकिन जूम ऐप जो है वो बंद है। उसकी वजह से भी हमें इंटरनेट के जो असरात है वो हमारी जो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए पढ़ाया जाता था जूम ऐप के जरिए, वो भी बंद हो गई, तो मतलब वो भी एक मुश्किल है। जी हाँ, मुश्किल है, क्योंकि पहले तो हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते इंटरनेट से। अगर हो भी जाते हैं ना हम उस वीडियो को साफ देख पाते हैं और ना सुन पाते हैं। तो जैसे आप कोई वेबसाइट जो है उसको एक्सेस करना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, तो वो भी तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, खुलती है काफ़ी घंटों के बाद खुलती है, जिस वजह से हम अपना टॉपिक जो है वो रोज़ का नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो 4G इंटरनेट की सुविधा वो जम्मू कश्मीर वासियों को दी जाए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली भी पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में भी पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ में भी पढ़ रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो 4G इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बहुत सा नुकसान हो रहा है इससे 2G इंटरनेट की वजह से। हम यही चाहते हैं कि 4G इंटरनेट की जो सुविधा है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर वासियों को दी जाए। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो आज देश है वो आज धरती से लेकर चाँद तक और चाँद से लेकर मंगल तक अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। अगर ये यहाँ तक पहुँच रहा है तो ये इंटरनेट की 4G इंटरनेट की वजह से है। तो अगर जम्मू कश्मीर वालों को 2G इंटरनेट दिया जाएगा तो इससे हमें नहीं लगता कि हम कोई डेवलपमेंट कर पाएंगे। हमें ना हम जो गोल है हम उन पर फोकस कर पा रहे हैं, ना हम अपने फ्यूचर पे फोकस कर पा रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है 4G इंटरनेट जो है हमें दिया जाए। तो हमारे साथ विजय जी भी जुड़े हुए हैं। विजय जी का विचार जानने की कोशिश करते हैं कि विजय जी क्या कहते हैं। ये विजय साहब क्या कहेंगे आप, जिस तरह से 4G इंटरनेट जो है वो बंद है, और आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक मौका दिया। गुर साहब देखो, हमें वो 5 अगस्त 2019 की वो सुबह जो है वो आंखों के आगे घूमती है। जब हम रात को सोए और सुबह उठ के देखा तो हमारा इलाका जो था वो सारा बंद था। उसके साथ साथ देखा कि इंटरनेट बंद था। थोड़े टाइम के बाद देखा हमारी कॉल्स बंद हो गई। थोड़े टाइम के बाद देखा मैसेजेस बंद हो गई। उसके बाद काफ़ी महीनों तक हम लोग जो है उस लॉकडाउन में रहे, मतलब कर्फ्यू में रहे। उसके बाद जो है हमें इंटरनेट सुविधा जो है वापस मिली, तो हमारे लिए एक इस किस्म से आ गई जैसे कि एक खान निकल कर वापस आ गई। तो सोने की खान है। उस 2G इंटरनेट जो था उससे हमें थोड़ा सारी सहूलत मिली कि शायद हम अब अपनी जो नौजवान लोग जो थे, जो बच्चे थे, कि वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे।
اپنے نوٹس وغیرہ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے تیار کریں گے. 7-8 مہینوں سے تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام لوگ، اسٹوڈنٹ، بزنس مین، جتنے بھی لوگ تھے وہ 4G کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ 4G ہمارے لیے ایک سونے کی کان بن گئی ہے. کیونکہ 4G ہم آج 21ویں صدی میں جہاں پہ ان امپلائمنٹ کے لیے ہمیں ڈیمانڈ کرنی ہے، بے روزگاری کو خاتمے کے لیے ڈیمانڈ کرنی ہے، جہاں پہ ہم نے اور ہمارے مسئلے ہوتے ہیں، لوگوں کے پانی بجلی کے مسئلے ہیں، سڑک کے مسئلے ہیں، وہاں پہ ہم 4G کے لیے ترس رہے ہیں. مطلب آپ دیکھو کہ ہائٹ آف ہائپوکریسی دیکھو کہ ہم 4G کو تڑپ رہے ہیں. کتنا تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے لکھن پور کراس ہوتے ہی 4G چلتا ہے. اب ہمارے ادھم پور میں 4G چلتا ہے، گاندربل میں چلتا ہے، اور ادھم پور کے ساتھ میں ریاسی ہے یا جموں ہے، رجوری ہے، یہاں پہ ہم 4G کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہمارے بچوں کا جو ایک فیوچر ہے وہ پورے کا پورا ڈیپینڈ ہے اس وقت انٹرنیٹ پہ، اور نیٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ سارا ختم ہوگا. کیونکہ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ سرکار کو اس پہ کس طرح کا قدم اٹھانا چاہیے؟ دیکھو جی، سرکار اگر ہمارے بچوں کے مستقبل کو لے کر اگر وہ اس میں ان کی دلچسپی ہے کہ جموں کشمیر کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سنور جائے، تو اس کو 4G انٹرنیٹ چالو کرنا چاہیے. کیونکہ کرونا بیماری کی وجہ سے بچوں کی کلاسیں نہیں ہو پائی، اور ہمارے جو جموں کشمیر کے بچے ہیں، خاص کر کے ونٹر زون کی اگر میں بات کروں، تو جب پچھلے بار 5 اگست کو یہاں پہ کرفیو لگ گیا، اس کے بعد ان کا کرفیو ہٹتے ہی یہاں پہ ونٹر زون میں سردیوں کی چھٹیاں پڑ گئی. مارچ تک چھٹیاں رہی ان کو، 2-3 مہینے چھٹیاں رہی. 2-3 مہینے کے بعد پھر اینڈ آف دی مارچ جو ہے یہ 1 سال پورا ہی نکل گیا، لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور ونٹر زون کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بالکل پوری طرح سے متاثر رہی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بڑی چیز بتاتا چلوں گوسی صاحب کہ اس 5 اگست 2019 سے پہلے ہمارے یہاں پہ جو ہائر سیکنڈریز ہیں، 11th اور 12th کلاس بڑی پریشیس کلاس ہوتی ہیں بچے کو اپنا جو ہے فیوچر طے کرنے کے لیے. ان کے لیکچرر جو ہیں وہ نہیں تھے کافی سارے سبجیکٹس کے، اچھے سبجیکٹس کے، جیسے کیمسٹری ہو گیا، فزکس ہو گیا، پولیٹیکل سائنس ہو گیا، ایسے بہت سارے اور سبجیکٹس تھے کہ لیکچرر نہیں تھے. کیونکہ پہلے یہاں پہ کنٹریکچوئل لیکچر لگائے جاتے تھے، وہ انہوں نے گورنمنٹ نے پچھلے سال جو ہے وہ بھی نہیں لگائے، جس کی وجہ سے بچوں کا یہاں ہمارے بچوں کا پہلے ہی سے بڑا لاس تھا. اور اب 4G انٹرنیٹ ایک امید تھی کہ چلو اس سے بچے آن لائن اسٹڈی کرتے، کیونکہ یہاں پہ سرکار کہتی ہے کہ ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں. ارے میرے بھائی 2G میں جہاں پہ ڈاٹا بفرنگ کرتا رہتا ہے. تو ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ مودی جی کہتے تھے، امت شاہ کہتے تھے کہ ہم جموں کشمیر میں بہت جلد جو ہے وہ انقلاب لائیں گے، بہت جلد تبدیلی لائیں گے، تو یہ خاک تبدیلی نظر آ رہی؟ جی میں کہہ رہا ہوں ان کو کہ اگر وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے تو بھیا لاؤ، تبدیلی لاؤ. آپ نے 370 توڑ دیا، آپ نے اسٹیٹ توڑ دی، آپ نے یوٹی بنا دی. بھائی میرے اب تو تبدیلی لاؤ یہاں پہ، اب بے روزگاری ہماری ختم کرو. بی جے پی کے ودھائک یا جو بھی لیڈر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ 370 ٹوٹے گا تو یہاں پہ فیکٹریز لگ جائیں گی، یہاں پہ روزگار ہی روزگار ہوگا. لیکن 370 کے پہلے ہمارے پاس روزگار تھا، اس کے بعد آج تک انہوں نے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں کی. ہمارے پہلے گورنر صاحب ہوتے تھے ستیہ پال ملک صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 50,000 نوکریاں دے رہے ہیں. جموں کشمیر کی 84,000 پوسٹ ویکینٹ پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ان کے، میرے خیال سے انہوں نے اس انداز سے کہا کہ ان 84,000 سے ایڈیشن میں ہم 50,000 نوکریاں دیں گے. لیکن وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، اس کے بعد یہاں پہ مرمو صاحب آگے، اب سنہا صاحب آگے. مرمو صاحب آئے، انہوں نے 10,000 کے لیے بولا. پنچایت اکاؤنٹس کی کچھ پوسٹیں تھیں، 4th کلاس کی پوسٹیں تھیں، انہوں نے اس کے لیے ایک وہ نوٹیفکیشن نکالا. اب 50,000 سے پوسٹیں کم ہو کر کتنی آ گئی؟ 10,000. اب سنہا صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. ہماری تو ان سے گزارش رہی کہ وہ اپنی پچھلی جو 50,000 ہے وہ بھی دیں. وہ نہیں دیتے، چلو ہماری جو 84,000 پوسٹیں ہیں وہ دے دو. کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ اب یہاں سے ایک اندازہ لگاؤ کہ ایک اتنا فار فلانگ ایریا ہے، نوکری ہی ایک واحد جموں کشمیر کے پاس ایک ذریعہ تھا لوگوں کے پاس کہ نوکری کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے اخراجات جو ہے وہ پورا کرتے تھے. لیکن آج حالت یہ آ گئی ہے کہ ایک سنگل ریکروٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. اوپر سے میں تو یہ سننے میں مجھے آیا ہے کہ جو ملازمین ہیں، جو آلریڈی امپلائڈ لوگ ہیں، ان کا جو ٹی اے تھا وہ بھی کاٹا جا رہا ہے. تو
پتہ نہیں یہ جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہے نا, یہاں سے بچہ نہ جانے ڈیولپمنٹ جموں والے کے ساتھ ہو رہی ہے, نہیں کر سکتا. جب امپلائیز جو لگے ہوئے ہیں ان کا ٹی اے کاٹا جا پائے گا. ہمارے یہاں پہ جب سوچنا چاہیے سرکار کو کہ کم سے کم اور جو بےروزگار لوگ ہیں یہاں پہ ایک پروسیس شروع ہوا کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن کروائی جائے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے رجسٹریشن کروائی. ایک ان کو ایسا سپنا آیا, کوئی اثر اس کا کیا اثر ہونا تھا وہ تو انہوں نے کوئی بعد میں کہیں سننے میں آیا کہ صرف جسٹ ایک سروے تھا, سروے کر دیا. لوگوں نے یہ سوچا جو پڑھے لکھے نوکریاں ملیں گی. تو نوکریوں کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پہلے ان امپلائمنٹ آفس سے کچھ انسینٹیو ملتے تھے بے روزگار نوجوانوں کو. تو انہوں نے سوچا چلو ہم اپنے آپ کو رجسٹر کروا دیتے ہیں. 1000 روپیہ 500 روپیہ خرچ کر کے لائنوں میں لگ کر 4 دن لائنوں میں لگ کر انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی. تو جو گھر سے پیسے دیے وہ بھی ضائع ہو گئے اور آگے انسینٹیو ملنے کی تو دور کی بات ہے. وجے جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم نکالا اس کے لیے, اور یہ چھوٹی بچی ہے اس کا بھی شکریہ کہ اس نے اپنا وقت نکالا اور اس کے متعلق ساری باتیں ظاہر کی کہ 4G انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی مشکلات سامنے آ رہی ہیں. ہم بھی آپ سے گزارش کریں گے جو ہمارے اعلیٰ سطح کے مرکزی سرکار والے وہ لوگ جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں, آخر کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ تو خاک ڈیولپمنٹ ہے. آپ تو لوگوں کو الٹا خطرے کی راہ میں لے جا رہے ہیں. جموں کشمیر کی اکنامی کی بات کریں وہ تو زیرو لیول پہ جا رہی ہے. جموں کشمیر کی بزنس کو بڑھاوا دینا تو دور کی بات تھی, جو بزنس آلریڈی اسٹیبلش تھی وہ زیرو لیول پہ جا رہی ہے. کس طرح ہم امید رکھیں گے کہ کل یہ لوگ اپنے آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا پائیں گے؟ آپ تو غریبی کی سطح پہ لے جا رہے ہو, پورا دیش جو ہے وہ اکنامی کے لحاظ سے غریبی پہ جا رہا ہے. کل یہ لوگ تو کس سطح پہ آ جائیں گے؟ ہمیں تو مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ جو پڑھائی کر رہے ہیں یا وہ جو بڑے بڑے لوگ امید رکھتے تھے, جو اسکالر لوگ ہیں وہ امید رکھتے تھے کل انہیں نوکریاں ملیں گی, ان کی نوکریاں تو باہر بعد کی بات ہے, لیکن ان کی جو اوور ایج وہ ہو گئے ہیں تو فرسٹریشن جو بڑھ گئی ہے جو ان کے اندر, اب وہ لوگ غلط قدم اٹھا رہے ہیں. سرکار کو چاہیے کہ ان نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ روزگار کا ذریعہ, کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ تیار کیا جائے جو جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ بنے, اور تاکہ جموں کشمیر میں جو فیوچر جموں کشمیر کا ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ رنگ میں آئے. تبھی یہ لوگ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ مانیں گے اور اپنی جو ترقی کا راستہ ہے اسے اختیار کر پائیں گے. اور آپ دیکھتے رہیں ہماری آواز نیوز کو, اور اپنے میزبان ظہیر گورسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.